اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں بہت سے راستے ہیں، پھر سارے راستے ختم ہو گئے اور صرف ایک راستہ رہ گیا۔ میں نے اس پر چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے ایک پہاڑ پر پہنچ گیا جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرما رہے تھے کہ یہاں آ جاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم، امیر المؤمنین حضرت عمر کے انتقال کا وقت آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا آپ یہ خواب حضرت عمر کو نہیں لکھ دیتے؟ انہوں نے فرمایا، میں خود ان کو ان کی موت کی خبر کیوں دوں؟ حضرت کثیر بن سلط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس دن وہ سوئے اور اٹھنے کے بعد فرمایا، اگر لوگ یہ کہیں کہ عثمان فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں۔ ہم نے کہا، آپ ہمیں بتا دیں۔ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس کا دوسرے لوگوں سے خطرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ابھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اس جمعے میں ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ ابن سعد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صبح کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے عثمان، ہمارے پاس افطاری کرنا۔ چنانچہ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا اور اسی دن ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مسلم ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان نے 20 غلام آزاد کیے اور شلوار منگوا کر اسے پہنائے اور اسے اچھی طرح باندھ لیا، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے نہ جاہلیت میں شلوار پہنی تھی اور نہ اسلام میں، اور فرمایا، گزشتہ رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا۔ ان حضرات نے مجھ سے فرمایا، صبر کرو کہ تم کل رات ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ پھر قرآن شریف منگوایا اور کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ چنانچہ جب وہ شہید ہوئے تو قرآن اسی طرح ان کے سامنے تھا۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خواب میں مجھے میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ میں نے حضور سے ان کے بعد عراق والوں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ ان قریب تمہیں ان سے راحت مل جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف 3 دن ہی زندہ رہے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کی شکایت کی کہ وہ مجھے جھٹلاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت رو اور ادھر دیکھو۔ میں نے ادھر دیکھا تو مجھے 2 آدمی نظر آئے جو بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ بظاہر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن ملجم اور اس کا ساتھی ہوگا۔
اور بڑے بڑے پتھر ان دونوں کے سر پر مارے جا رہے تھے، جس سے ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھر سر ٹھیک ہو جاتے۔ یوں ہی ان دونوں کو مسلسل عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں، میں اگلے دن اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق صبح کے وقت گھر سے حضرت علی کی طرف چلا۔ جب میں نے کسائیوں کے محلے میں پہنچا تو مجھے کچھ لوگ ملے جنہوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت فلفلہ جوفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے چمٹے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین پر خون گر رہا ہے۔ جب حضرت حسن نے یہ خواب سنا تو وہاں کچھ شیعہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں نہیں دیکھا؟ حضرت حسن نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ تو یہی پسند ہے کہ میں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پکڑے ہوئے دیکھتا، لیکن کیا کروں، میں نے خواب میں دیکھا ہی وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے آج رات عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر عرش کے ایک پائے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے عرض کیا، اے میرے رب، اپنے بندوں سے پوچھ انہوں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا۔ اس کے بعد آسمان سے زمین کی طرف خون کے دو پرنالے بہنے لگے۔ جب حضرت حسن خواب بیان کر چکے تو کسی نے حضرت علی سے کہا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت حسن نے کیا بیان کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، جو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد اب میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان حضرات کے پیچھے بہت سا خون دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ خون کیا ہے؟ کسی نے جواب میں کہا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون ہے جس کا وہ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ شیشی کیسی؟ آپ نے فرمایا، اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا تو واقعی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی دن شہید ہوئے تھے۔ ابن عبد البر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پڑوسی تھا۔ میں نے ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے اور لوگوں کے کاموں میں لگے رہتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت کرا دے۔ چنانچہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ کندھے پر چادر ڈالے ہوئے مدینہ کے بازار سے آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟
فرمایا خیریت ہے۔ پھر میں نے پوچھا آپ نے کیا پایا؟ فرمایا اب حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں رحم کرنے والے رب کو نہ پاتا تو میرا وقار گر جاتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں کسی صحابی نے دیکھا کہ وہ حساب سے گھبرایا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پا کر خوش ہوا۔ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ ہماری زندگی فراڈ، دھوکے اور غداری میں گزر رہی ہے۔ اللہ کی ذات میں ہم نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو ہم مددگار مانتے ہیں۔ یہی ہماری تباہی کا ذریعہ ہے کہ آج کفار ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کفار پر غالب آ جائے گا، 10 مسلمان 100 کفار پر غالب آ جائیں گے، 100 مسلمان 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے کہ اگر وہ صحیح مسلمان ہو، ہماری طرح 2 نمبر نہیں کہ زبان پر ایک بات ہے اور دل میں دوسری بات ہے، دل میں بغض اور دھوکہ ہے اور زبان پہ بائی بائی بولتے ہیں۔ یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔